السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله مولانا رسولنا ورسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ نور شریف پڑھنا اللهم صل على سيدنا وشفيعنا مولانا محمد وآل الكرام أجمعين بارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله۔ حضرات، بہت دیر سے محفل میلاد پاک کا انعقاد ہے، آپ حضرات سن رہے ہیں۔ اچھی نافرائیں مبارک بھی جامعہ جمہوریت سرکار جلال الدین صاحب قبلہ مکہ فیض روح کا بہترین اور خوبصورت بیان ہو چکا۔ اب یہاں حاضر ہوا تھا جس کی بنیاد پر صاحب خانہ کی خواہش کی تھوڑی دیر میں بھی کچھ کہہ دوں۔ بڑی اچھی باتیں پیش کی جا چکی ہیں۔ یہ ربیع الاول شریف کا ماہ مبارک ہے۔ یہ ہمارے اکرام بھائی کی خوش نصیبی ہے کہ ہر سال اس موقع پر محفل میلاد پاک کا انعقاد کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ماہ مبارک کی برکتوں سے انہیں مالا مال فرمائے، ان کے بچوں بچیوں بھائی بھتیجیوں سب کو صحت و سلامتی عطا فرمائے۔ میں نے آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ بہت مختصر گفتگو کروں گا، اور جی تو چاہ رہا تھا، ابھی بیٹھے سوچ رہا تھا کہ حضرت قاری ایاز صاحب نے بھی حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر کیا، تو میں نے سوچا حدیث پاک میں جو بیان ہے وہ بھی بیان کر دوں، لیکن وہ واقعات طویل ہو جائے گا۔ مختصر میری گفتگو ہے۔ اس مبارک موقع سے ہم بھی اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ سے رحمتیں حاصل کرنا چاہتے ہیں، برکتیں حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ ارشاد فرمایا جا رہا ہے تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کریمہ بہترین آئینہ ہے، اور کامیاب وہی ہوتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سیرت پر عمل کرتے ہیں۔ نبی کی سیرت کیا ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا ہے؟ آقا حضرت عائشہ فرماتی ہیں قرآن، ان کا اخلاق قرآن مقدس۔ یہیں پر ذہن پیدا ہوا، حکمہ نے کہہ دیا کہ 40 سالہ زندگی میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا، جو اپنایا تھا، جو گفتگو ہوئی تھی، وہی قرآن کی شکل میں نازل ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ یہ ہے، اور عالم کیا ہے؟ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل پیرا ہوتے ہیں، یقیناً وہ قرآن پر عمل کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ نبی کی سنت اگر نبی سے محبت ہے تو قرآن پر عمل کرنا ہی ہوگا، اس لیے کہ یہ دونوں تلازم ہے۔ نبی کی محبت ہے تو قرآن کی محبت ہے، اور قرآن کی محبت ہے تو نبی کی محبت ہے، اور جو لوگ قرآن پر عمل کرنا چاہتے ہیں نبی کی سیرت پر عمل کرنا پڑے گا۔ یہاں تو بہت آگے لوگ ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا وہاں جیسے فرض کی نماز پر سلام پھیرا اور فوراً سے فرض سے بات فرض پڑا، سنت سے کوئی مطلب نہیں۔ لیکن ان جاہلوں کو یہ نہیں معلوم ہے کہ کوئی فرض بغیر سنت کے مکمل ہی نہیں، کوئی فرض بغیر سنت کے مکمل نہیں۔ اس لیے کہ نماز آپ پڑھو، فرض کی نماز پڑھو تو وہاں بھی دیکھو گے سنت کیا ہے۔
قیام ہے تو کس طرح سے سنت ہے، نبی نے کیسے قیام فرمایا ہے، رکوع فرمایا نبی نے تو کیسے فرمایا ہے، سجدہ کیا ہے نبی نے تو نبی کا سجدہ کیسا ہے، یہ سب سنت کریمہ وہی ہے کہ نبی کی سیرت ہے تو قرآن پاک پر عمل ہے۔ اب آپ دیکھو تو صحیح، جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنا چاہتے ہیں یقیناً وہ گمراہیوں سے بدکاریوں سے محفوظ ہوتے ہیں، بے حیائیوں سے محفوظ ہوتے ہیں۔ عرب کا وہ زمانہ جس زمانے میں جہالت کھٹاٹوپ طور پر اندھیرے کے طور پر چھائی ہوئی تھی، اس زمانے میں وہ لوگ تو انصاف جانتے ہی نہیں تھے، شراب پیتے تھے، بدکاریاں کرتے تھے، عیاشیاں کرتے تھے، بے حیائیاں کرتے تھے۔ لیکن سنیے، وہی قوم تھی جو ایام جہالت کے زمانے میں تھی، اور جب نبی کے دامن سے وابستہ ہو گئے ہیں ساری برائیاں ختم ہو گئی۔ نبی کی سنت کو اپنا لیا ہے، ساری بے حیائی ختم ہو گئی ہے، نبی کی سیرت کو اپنا لیا ہے، ساری بدکرداریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ لیکن بات تو یہ ہے سیرت پر عمل کر رہا ہے، لیکن ابھی ایسا سوچو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کر رہا ہے اور یہاں دنیا داری بھی ہے، دنیا داری بھی ہے، لیکن دنیا میں رہتے ہوئے دینداری ہے اگر اس کے پاس تو سب سے بڑا کمال۔ دنیا داری میں رہتے ہوئے اگر سیرت مصطفیٰ پر عمل پیرا ہوتا ہے، دین پر قائم رہتا ہے، یقیناً اس انسان کی سب سے بڑی کامیاب زندگی ہے۔ لیکن افسوس ایسا ہوتا ہے کہ دنیا میں رہ کر کے دین کو چھوڑ جاتے ہیں، دنیا میں رہ کر دین کو چھوڑ جاتے ہیں، دین پر کوئی عمل نہیں ہوتا ہے۔ ایسے ہی لوگوں کے لیے امام عشق و محبت نے کہا تھا، دن اللہ میں کھولا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے، شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں ہوتے، دن بھر تو لہو لہب میں گزار دیا ہے، بے حیائیوں بدکرداریوں میں گزار دیا ہے، رات کو آئے ہیں سوئے تو 8 بج گیا، 9 بج گیا، 10 بج گیا، پڑے ہوئے ہیں، نہ تو نبی کی صفات، نہ تو اللہ کا فرض اور نبی کی سنت پر کوئی عمل نہیں ہے۔ عالم کیا ہے؟ میرے آقا حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، دن تو لہو لہب میں گزارا ہے اور رات کو سونے میں گزار دیا ہے، نبی کی شان نہیں ہے اس کو۔ ہو گیا؟ ارے یہی پر اعلیٰ حضرت کے ذہن دے رہے ہیں، جو فجر کی نماز نہیں پڑھتا ہے وہ بے شرم ہے، نبی کی سنت کریمہ نبی سے شرم نہیں کرتا ہے، اللہ تو خدا کا خوف اس کے پاس ہوتا ہے۔ اور دیکھو آگے کیا فرماتے ہیں، رزق خدا کھایا کیا، رزق خدا کھایا کیا، فرمان حق تعالیٰ کیا، رزق خدا کھایا کیا، فرمان حق تعالیٰ کیا، شکر کرم ترس سزا یہ بھی نہیں، وہ بھی نہیں۔ اللہ کی دی ہوئی روزی کھا رہا ہے، اب ملی کہاں سے؟ اللہ کی دی ہوئی روزی ملی کہاں سے؟ میرے آقا فرماتے ہیں انما انا قاسم واللہ یعطی، میں بانٹتا ہوں اللہ دیتا ہے، سارے خزانوں کا مالک رب ذوالجلال نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا دیا ہے، اور رب ذوالجلال کے کرم سے میرے آقا جس کو چاہتے ہیں دیتے ہیں۔ بخدا خدا کا ہے یہی ڈر، بخدا خدا کا یہی ہے ڈر، نہیں تو اور کوئی مفر بکر جو وہاں سے ہو یہی آگے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، رزق خدا کھایا کیا اور فرمان حق تعالیٰ کیا، اللہ کی دی ہوئی روزی کھا رہا ہے، طرح طرح کی نعمتیں کھا رہا ہے، اور اس کا شکریہ نہیں ادا کرتا، شکریہ نہیں ادا کرتا ہے۔ اور اللہ کا ارشاد ہے، قرآن میں ارشاد فرمایا جا رہا ہے وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، میری دی ہوئی نعمتوں کا شکریہ ادا کرو، نا شکریہ نہ کرو، شکریہ ادا کرو نہ شکریہ نہ کرو۔ اور یہاں دیکھو روزی کھایا جا رہا ہے، صبح کو کھاتا ہے، دن میں کھاتا ہے، رات میں کھاتا ہے، شام کھاتا ہے، دوستوں احباب کے ساتھ کھاتا ہے، لیکن عالم کیا ہے؟ جو اللہ تبارک تعالیٰ کی نعمتوں کو کھانے کے بعد شکریہ نہیں کرتا ہے۔ میرے آقا نے دیا ہے جو دیا ہے، اور جب دیا ہے مولا نے تو آپ اس کا شکریہ ہمیں
ادا کرنا چاہیے. اسی لیے اعلیٰ حضرت مصر ثانی میں ارشاد فرماتے ہیں شکر کرم تر سے سزا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. نہ تو کرم کا شکریہ ادا کرتا ہے اور نہ تو سزاؤں سے وہ ڈرتا ہے. اور عالم کیا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ جب ہوئے ہیں صحابہ کرام کیا ہے نبی کی سنت ہی پر عمل کیا ہے, نبی کی سیرت پر عمل کیا ہے. وہ شرابی تھے رہے ہوں گے, وہ جواری تھے رہے ہوں گے, وہ بہرا تھے رہے ہوں گے, وہ عیاش تھے رہے ہوں گے, مگر نبی کے دامن سے جو وابستہ ہوئے ہیں ساری بہریائی سے تو نبی کی سنت پر عمل کر. آج دیکھو تو صحیح عالم کیا ہے جب انہوں نے نبی کی سیرت پر عمل کیا ہے تو نبی نے ان کے لیے ارشاد فرما دیا اصحابی کالنجوم بہتے رہتے ہیں. میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں, ان میں سے جن کی بھی ابتدا کر لو گے ہدایت یاب ہو جاؤ گے. ہدایت کے ستارے صحابہ اب کون سی چیز تھی وہاں کون سی چیز تھی جس کی بنیاد پر میرے آقا نے صحابہ کرام کے لیے یہ مبارک حدیث پاک ارشاد فرمائی ہے. وہ آپ کہیں گے وہ نبی کی سیرت ہے, نبی کی سنت ہے, نبی کے فرمودات پر عمل کرنے کی دعوت ہے. میں کہنا چاہتا ہوں آج بھی ہو جو آج بھی اگر مرد مومن نبی کی صورت کو اپنا لیتا ہے یقیناً وہ بہت ہی پیارا اور محبوب ہوگا. ہمارے اولیاء کرام ہیں, یہ بزرگان کی ملت ہے, غوث اعظم ہیں, خواجہ پاک ہیں, صاحب کلیدی ہیں. آخر ان کے پاس کون ایسی چیز تھی جس کی بنیاد پر دنیا ان کے چوکھٹ پر ماتھا ٹیک رہتی ہے, ان کے چوکھٹ کیوں رہی ہے؟ ایسا کیوں ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنے آپ کو حوالے کر دیا ہے خدا کی مرضی کے. رسول کرام صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر اپنے آپ کو قربان کر دیا ہے. رات و دن صبح و شام ہر گھڑی مولا کا ذکر ہوتا ہے, مولا کا ذکر ہوتا ہے. اور ذکر کی بنیاد پر اللہ نے انہیں کامیابی عطا فرمائی. جب تک دنیا میں تھے لوگوں کو پیغام حق دیتے رہے اور چلے گئے ہیں تو ان کی تربت اطہر سے, ان کی مزار مبارک سے صدائیں آ رہی ہے. مومنوں کو سبق مل رہا ہے, درس مل رہا ہے. لوگ فیض حاصل کرنے کے لیے بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں. اللہ کے کرم سے آج ہم سب سے بڑی بارگاہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کریمہ پر عمل کرنے کے لیے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. ہمیں یہ عہد کرنا چاہیے, یقیناً عہد کرنا چاہیے. یہ مبارک موقع پر, یہ فصل بہار ہے, یہ فصل بہار کے موقع پر ہمیں اپنے گناہوں سے توبہ کرنا چاہیے, بے حیائیوں سے توبہ کرنا چاہیے اور نیک راہ پر عمل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. ہماری روزی میں بادھا جو پڑ رہا ہے سب سے بڑا حرام خوری ہے. جو حرام خور ہوتے ہیں وہ نماز نہیں پڑھ پاتے ہیں, اور اگر گئے بھی نماز پڑھنے کے لیے تو نیت باندھا ہے تو پتہ نہیں کہاں پہنچ گئے. یہاں تو نیت باندھا ہے اور ان کا ذہن و دماغ پتہ نہیں کیا کرا گیا ہے. آپ جانو حرام خوری ہوتی ہے تو نماز میں محبت نہیں پیدا ہوتی ہے. سب سے بڑا عمل ہمیں چاہیے کہ ہم حرام خوری سے بچیں, اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر عمل پیرا ہو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین اسلام